نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 78 تا 92 میں مذکورہ آیتوں میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور انشأ بمعنی خلق ہے، لیکن انشأ کے معنی میں تجدد ہے، نوپیدائیت ہے، اور خطاب ہے مخلوق خدا کو۔ خطاب کا مقصد اہل ایمان کو نعمت یاد دلانا ہے اور کفار کو زجر و توبیخ کرنا ہے، بایمانہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز مصارف میں خرچ کرے، کیونکہ کان مثلا اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یقیناً نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کان اللہ نے اسی لیے دی کہ کان کے ذریعے رشد و ہدایت کی باتیں سنیں، حق کی بات سنیں۔ آنکھ جیسی نعمت اللہ نے اسی لیے عطا کی کہ آنکھوں کے ذریعے آپ قدرتی الہی کا مشاہدہ کریں، اور اللہ کے قدرت کے مناظر جو ہے آپ دیکھ لیں۔ افئدہ قلوب، دل اسی لیے عطا کی کہ اس کے ذریعے آپ اللہ کی کاریگری اور اللہ کی مصنوعات پر آپ غور کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ان نعمتوں کو درست صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، اور گویا کہ یہ لوگ شنوائی سے، بینائی سے، ادراک و عقل سے محروم ہیں، جو دین حق سے انحراف کرتے ہیں، دین اسلام سے روگردانی کرتے ہیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت سے انکار کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، اور قلیلا تاکید کے لیے ہے، اے شکرن قلیلا، اور یہ کنایہ ہے عدم شکر سے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں پر اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ دین کو قبول کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ نے نعمتیں دی ہے، اور اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور پھر دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے تمام زوایا سے تعلق رکھنے والے مسائل میں دین اسلام آپ کی مکمل رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور ان تعلیمات میں سے ایک بعث بعد الموت بھی ہے۔ قرآن کریم میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جو بیان ہے وہ مسئلہ ہے بعث بعد الموت کا، اور یہ بدبخت لوگ منکرین مشرکین بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي زَرَعَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بسطکم
پلایا ہے تمہیں، پلا رکھا ہے تمہیں، اور تم سب وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، تم سب اسی رب کے سامنے جو ہے لائے جاؤں گے، اور تمہیں اس وقت اس کفرانی نعمت کی حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا کفر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کے ہم نے ناقدری کی۔ اور اگلی آیت میں اللہ کی مزید قدرت و طاقت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، جس کے قبضے قدرت میں لیل و نہار کا اختلاف ہے، جس کے اختیار میں رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ فلا تعقلون، تمہارے اندر کوئی عقل ہے؟ تم کوئی سوچ رکھتے ہو؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ کفار مکہ، یہ منکرین رسالت، منکرین بعد الموت ایسی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ امتوں کے منکرین رسالت، منکرین بعد الموت کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے۔ اور پھر یہ منکرین یہ کہتے ہیں کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائے، ہمارے ہڈیاں رہ جائے، ہڈیاں مٹی بن جائے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ وعدہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ مشرکین اس کو بے سند باتیں کہتے ہیں جو گزشتہ امتوں سے منقول چلی آ رہی ہے، کیونکہ کفار منکرین کے اس قول سے انکار توحید بھی ہے، انکار قدرت بھی ہے، انکار بعث بعد الموت بھی ہے، ساری چیزیں توحید کی انکار بھی لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان بدبختوں کے اس قول کے جواب میں، اس اعتراض کے جواب میں، اس بات قدرت کے ساتھ اس بات توحید کا بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ جواب دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ زمین اور اس زمین پر بسنے والے مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات روئے زمین پر کائنات عالم پر بستے ہیں، یہ کس کی ملک ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ کیا ان کو کوئی خبر ہے؟ کوئی عقل شعور ہے؟ اور اگر ہے، کچھ خبر ہے، کچھ عقل ہے، کچھ شعور ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، اور کہتے بھی ہے کہ اللہ ہے۔ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی توحید پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور جب اللہ اتنا قادر ہے زمین و آسمان کے مخلوقات، مصنوعات کہ ہر آن ہر گھڑی سے باخبر ہے، اور اس کی تخلیق بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو قدرت علی البعث، دوبارہ زندہ ہونا اور توحید دونوں کی ثبوت ہو جاتی ہے۔ ان منکرین سے یہ بھی پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون مالک ہے ساتوں آسمان کا، زمین کا،
عرش کریم کا، پھر بھی یہ جواب دیں گے کہ سیقولون اللہ، اللہ اس کا مالک ہے۔ فلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ تمہارے اندر خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ دل ہے یا پتھر ہے؟ ان منکرین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی پوچھ لیجئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، اور وہ بچا لیتا ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی جس کو چاہے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور کسی کا یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے کر عذاب سے بچا لے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا، اللہ پہ پکڑ بہت سخت ہے، اور آخرت میں بھی کسی کے بس اور طاقت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بچانے والا کون ہے، تو جواب دے گی سیقولون اللہ۔ اور جب اللہ ہے تو بدبخت تمہیں یہ کیسا خبط ہو رہا ہے؟ کون سا جادو تم پر آ پڑا ہے؟ اور جب ان تمام مقدمات تمہیدات کو مانتے ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ توحید اور بعث بعد الموت حق ہے، سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچ ہے، اللہ نے سچے کتاب قرآن کریم بھیجی ہے، سچے پیغمبر کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجی ہے۔ یہ منکرین جھوٹ بول رہی ہے، یہ منکرین اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، یہ منکرین اپنے قول و فعل میں جھوٹے ہیں، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ ہے، نصارہ کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یتخذ ولدا، اور اللہ کے بغیر کوئی معبود مسجود بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اور ہوتا یا ایسا ہوتا کہ ہر خدا اپنے مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا، معبود ایک ہے، دو نہیں ہے، دو ہوتے یا زیادہ ہوتے تو مخلوق کو ہر معبود تقسیم کر لیتے، دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، مخلوق خدا تو تس نس ہو جاتی، تباہ اور برباد ہو جاتی، نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی منکرین مشرکین کی ان بیہودہ باتوں سے، ان فضول باتوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام باتوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئے باتوں کو بھی، کھلے باتوں کو بھی، اور پوری مخلوقات کے تمام اقوال، افعال اور احوال اللہ پر آشکار ہے، اور اللہ رب العالمین شرک سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ہے، انشأ لکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی لوگ ہیں
یا توڑی ہی تم شکر ادا کرتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے ذرأکم جس نے پلایا ہے تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کی جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، وَيُمِیتُ اور موت دیتا ہے، مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے اختیار میں ہے رات کا بدلنا اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بل قالوا بلکہ وہ کہتے ہیں مثلا ویسا ہی ما قال الاولون جو کہا کرتے تھے اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں وہ مشرکین منکرین۔ قالو کہتے ہیں اذا متنا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور ہو جائے ہم مٹی، وعظاما اور ہڈیا، انا لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا بے شک ہم نے وعدہ دیا گیا، بے شک وعدہ دیا گیا، نحنو ہمیں وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد کو، ھذا یہی من قبل اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ قل پوچھ لیجئے لمن الارض کس کی ہے زمین، ومن فیہا اور جو لوگ اس میں ہیں، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ سیقولون وہ جلدی کہیں گے للہ اللہ کی۔ قل افلا تذکرون آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل کہہ دیجئے من رب السماوات السبع کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور کون ہے رب عرش عظیم کا، سیقولون للہ وہ جلدی کہیں گے کہ اللہ۔ قل آپ جواب دیجئے کہہ دیجئے فلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں؟ قل پوچھ لیجئے ان منکرین مشرکین سے من بیدہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء حکومت ہر چیز کی، وہو یجیر اور وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے خلاف، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون وہ جلدی کہیں گے للہ اللہ۔ قل فانا تسحرون آپ کہہ دیجئے کہ پھر کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟ بل اتیناہم بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کے پاس بالحق حق، وانہم لکاذبون اور یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ نے اختیار کی اللہ نے من ولد کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود، اذا لذہب تب تو لے جاتا کل الہ ہر معبود بما خلقا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، ولعلی بعضہم غالب آ جاتا ایک دن ان میں سے علی بعض دوسرے پر۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ رب العالمین، عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب وہ جاننے والا ہے سب چھپی باتیں، والشہادت اور کھلی باتیں،
فتعالی وہ بلند و برتر ہے عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔